بہت افسوس ہوتا ہے یہ بات سن کر کہ ابھی ابھی نئی نئی شادی ہوئی اور آپس میں گھر میں بن رہی ہے ابھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟ اس کی وجہ فقط اتنی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو علم دین نہ سکھایا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کر دیتے تو شاید ہی ہم کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ آج یہ سب باتیں کیا ہیں؟ اور ایک الگ طرح کا وبال سماج کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی، اس میں ساس کی بہو سے نہیں بن رہی ہے، بہو کی ساس سے نہیں بن رہی ہے، بھابھی کی نند سے نہیں بن رہی ہے اور نند کی بھابھی سے نہیں بن رہی ہے۔ آپس میں ایک اختلاف کا ماحول گھر کے اندر برپا ہو گیا ہے۔ اس کے اندر وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہ کی۔ اس کی وجہ فقط اتنی ہے کہ ہم نے اپنی نسل کو علم دین سے آراستہ نہ کیا۔ اگر ہم ان کو علم دین سکھاتے اور قرآن و حدیث پڑھا دیں تو پھر وہ ہمارے بچے جو آگے چل کر کسی کے داماد بنیں گے، وہ بچی جو آگے چل کر کسی کی بہو، کسی کی نند، کسی کی ساس بنے گی، تو وہ یہ جانے گی کہ کس کا حق کتنا ہے اور سب سے بات کرنے میں کس طرح سے اپنا اخلاق ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس کا انداز یہ جب جھلکے گا جب ہم اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں گے۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو علم دین نے سکھایا، یہاں تک کہ خود شوہر بھی سسو پنج میں ہوتا ہے کہ میں بیوی کی طرف رہوں یا گھر والوں کی طرف رہوں، اور پھر آپس میں میاں بیوی بھی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ بیوی شوہر کی برائیاں سماج میں بیان کر رہی ہے، شوہر بیوی کی برائیاں سماج میں بیان کر رہا ہے۔ یہ حالات دور حاضر کے ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کی وجہ فقط یہی ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو قرآن و حدیث سے بہت دور کر دیا۔ اگر قرآن و حدیث ہم ان کو سکھائیں، علم دین کی باتیں، علم دین ان کو سکھائیں، تو جب وہ علم دین سیکھیں گے تو وہ ایک دوسرے کے حقوق بھی جانیں گے اور ان پر عمل کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں گے۔ اب آپ سمجھیے کہ میاں بیوی کا آپس میں برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ غیر خدا کو سجدہ حرام ہے اسی لیے عورت اپنے شوہر کو سجدہ تو نہیں کر سکتی، البتہ اس کے لیے شوہر کی اطاعت کا حکم ضرور ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے ان ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنتی ہے۔ لیکن حضرات صرف عورت کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ شوہر کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارهم وخیارکم لنسائهم
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں کامل ایمان وہ شخص ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت حکیم ابن معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو اسے کھلاؤ، اور جب تم پہنو تو اسے پہناؤ، اور اگر کسی خلاف شرع بات پر سزا دینی ہو تو اس کے منہ پر نہ مارو، اور اسے برا نہ کہو، اور اسے نہ چھوڑو مگر اپنے گھر میں۔ لیکن حضرات یہاں تو حالات بدلے ہوئے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ہم بیویوں پر اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ ہم ظالم بن جاتے ہیں، اور بیویاں مظلوم کی شکل میں ہمارے سامنے گڑ گڑاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ سب وجوہات کیا ہیں؟ یہ فقط علم دین نہ سیکھنے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے۔ اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کر لیں تو ہمارے گھر بھی سنبھلیں گے، ہماری دنیا بھی سنبھلتی ہوئی نظر آئے گی، اور ہماری آخرت بھی سنبھلے گی۔